قرآن کی آیت کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بے نیاز ہوں، بالکل انسان کے لیے بے نیازی عیب ہے۔ جب مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت یاد کر لوں، اب نماز سے فارغ ہو گیا ہوں، گھر چلا گیا ہوں، کاروبار میں ہوں، جاب میں ہوں، تو اب خدا کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رابطہ کیسا ہونا چاہیے؟ انسان کی فطرت جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے جی جی جب موت اس کے قریب آتی ہے۔ ہمارا جو رابطہ ہے پروردگار عالم سے، وہ ایک لحظے اور ایک لمحے کے لیے بھی استغنا نہیں کر سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ پیام بعثت میڈیا کے پلیٹ فارم سے الہیات عملی اور فکری کے عنوان سے اس سیریز میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں ہمارے ساتھ پہلے کی طرح ایک مرتبہ پھر موجود ہیں جناب ڈاکٹر کوثر علی صاحب۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ اس سیریز میں شکریہ۔ مختلف عناوین کو، مختلف موضوعات کو آسان اور عام فہم انداز میں بیان کر رہے ہیں تاکہ عام لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور اس سے مستفید ہو سکیں۔ ہماری گفتگو انسان اور خدا کے درمیان موجود رابطے تک پہنچی تھی کہ یہ رابطہ کیوں ضروری ہے، اس رابطے کے بارے میں ہمارا جاننا کیوں ضروری ہے، اور اس رابطے کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے۔ یہی وہ بنیادی ترین سوال ہیں کہ جو آج کی اس قسط میں ہم محترم ڈاکٹر کوثر علی صاحب سے پوچھیں گے، اور وہ ان اہم سوالوں کے اور کسی حد تک پیچیدہ سوالوں کے بہت ہی آسان اور عام فہم جواب اس قسط میں آپ کو دیں گے۔ سوال پہلا، ڈاکٹر صاحب، انسان اور خدا کا رابطہ ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ انسان بھی کہ جو خدا کو نہیں مانتا یا خدا کی طرف بہت زیادہ متوجہ نہیں ہے، جب اس پر بھی تکلیف آتی ہے تو اس کو بھی ایک ذات، ایک ہستی یاد آتی ہے۔ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ان کے درمیان رابطہ ہے، اس رابطے کا ہمارے لیے جاننا کیوں ضروری ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت سوال۔ ابتدائی گفتگو میں یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ تمام مخلوقات کا، نہ فقط انسان کا، جی جی جن و بشر کا، ملک کا، پروردگار عالم کے ساتھ ایک ارتباط ہے، جی بالکل، خالقیت کا، عبودیت کا ایک رابطہ ہے، جی بالکل، اور اس رابطے کی معرفت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، کیوں؟ اگر انسان کمال کی طرف جانا چاہتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی طرف دعوت دی ہے کہ میری طرف آؤ، لیکن آنا کیسا ہے؟ معرفت کے ساتھ۔ جی بالکل، اگر اس ذات کی معرفت نہیں ہوگی، عبادت انجام نہیں پائے گی۔ جو بھی قربتاً الی اللہ آپ فعل انجام دیتے ہیں، اس فعل کا مرتبہ، اس فعل کی قدر و قیمت وہ نہیں ہوگی جو ایک بامعرفت انسان کے پاس ہوتی ہے۔ جی بالکل، پس ہمیں اس ذات کی معرفت واجب ہے کہ اس کی معرفت حاصل کریں، چونکہ نعمات کہیں سے آ رہی ہیں۔ ٹھیک، جیسے متکلمین بحث کرتے ہیں کہ کیوں ہم اس کی معرفت حاصل کریں، چونکہ وہ منعم ہے، نعمتیں دینے والا ہے۔ جی بالکل، چونکہ یہ ایک فطرت ہے انسان کی کہ جہاں سے انسان کو نعمت ملتی ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ جی بالکل، جب شکریہ ادا کرنا ہے تو اس کی معرفت ہونا ضروری ہے کہ کس کا ہم شکریہ ادا کرنا پتہ چاہتے ہیں۔ ہو کہ ہم کس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، نعمت کس کی طرف سے ہے۔ جب اس کے کمالات دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ جی بالکل، جب سجدہ کرنا ہے تو کیا ہے؟ الا لیعبدون سے پہلے مولا نے فرمایا الا لیعرفون۔ جی بالکل، پس آپ نے توجہ فرمائی ناظرین کے پروردگار عالم کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہے وہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، حیات وہاں سے مل رہی ہے، اس رابطے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کی معرفت حاصل کریں تاکہ اس کی بندگی ہو، جی بندگی کے نتیجے میں انسان کو کمال وجودی حاصل ہوگا۔ بس ٹھیک، اس لیے ضروری ہے کہ ہم تعقل کریں آفاق میں اور انفس میں، جی تاکہ بالکل۔ اس کے قریب ہوا جا سکے اس ٹھیک، ذات بابرکت کے ساتھ۔ اب آپ نے جو فرمایا اس سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ انسان کو اپنے اور خدا کے رابطے کے بارے میں جاننا ضروری ہے، لیکن اس سے اگلا سوال، جیسے کہ ابھی میں نے مثال بھی دی، اور وہ یہ تھی کہ انسان کو بعض اوقات خدا یاد آتا ہے جب وہ کسی مصیبت میں گھر جاتا ہے، کہیں مشکل میں
جیسے کہ ہمارے یہاں مثال بھی دی جاتی ہے کہ جب طوفان میں کشتی پھنس جاتی ہے تو تمہیں کون یاد آتا ہے کہ جو تمہیں یہاں سے نجات دے گا. ظاہر ہے یہ ایک رابطہ ہے. اسی مثال سے جو سوال ایک ماخوذ ہوتا ہے جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ رابطے کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے. کیا یہ ایک مستقل رابطہ ہے, دائمی رابطہ ہے, پرماننٹ رابطہ ہے, یا نہیں یہ جز وقتی رابطہ ہے, پارٹ ٹائم رابطہ ہے, کبھی یاد کر لیا کبھی یاد نہ کیا. یا ایک اور آسان اس کو الفاظ میں آپ سے سوال کروں تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس کو سمجھ سکیں کہ ہم کشتی والی مثال نہیں دیتے, مصیبت والی مثال نہیں دیتے, ہم عام زندگی کی مثال دیتے ہیں کہ جب مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت یاد کر لوں, اب نماز سے فارغ ہو گیا ہوں, گھر چلا گیا ہوں, کاروبار میں ہوں, جاب میں ہوں, تو اب خدا کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ رابطہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک یاد خدا ہے جی جو کبھی ہم لفظ کے ساتھ کرتے ہیں اور کبھی بغیر لفظ کے ساتھ. ٹھیک. بغیر لفظ کے ساتھ یعنی کیا, ہماری روح اور ہمارا نفس جو ہے وہ دائماً متوجہ رہے کہ میں کسی کی مخلوق ہوں. جی بالکل. اور مجھ پہ جو عنایات بھی نازل ہو رہی ہیں, جو فیوز و برکات بھی ہو رہی ہیں, جی جی وہ میری ذاتی نہیں ہے, وہ کہیں سے نازل ہو رہی ہیں. بے شک. بس ضروری ہے دوسری جہت یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ اس وجودی رابطے کو درک کرے اور ایک دفعہ ہے کہ اس کا ذکر کرے. بس وہ ہے. جی جی. ہم ذکر بھی کرنا چاہتے ہیں معرفت کے ساتھ, جیسے عرض کیا پچھلے سوال کے جواب میں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس رابطے کو بھی درک کیا جائے. یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آسان مثال کے ساتھ. آپ نے بہت خوبصورت مثال دی کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے. جی جی. جب موت اس کے قریب آتی ہے, جب مشکلات اس کے قریب آتی ہے, جی جی, تو وہ اس وقت اپنے پروردگار عالم کے ساتھ جو رابطہ فطری ہے اور تکوینی ہے اس کو درک کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل. ہم انسان جو ہے وہ غرق کے نعمت ہیں, غرق کے نعمات ہیں, منعم کی طرف سے بارش ہو رہی ہے مسلسل. جی. مثلا آپ اس کی عام نعمت کا اندازہ لگائیں نا, آکسیجن. بالکل. آکسیجن ایک عام سی نعمت ہے. جی جی. ہمیں کبھی درک ہی نہیں ہوا, ہمیں کبھی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ یار نہیں اب مجھے آکسیجن کی ضرورت ہے. کووڈ کے دنوں میں اس کی بھی تھوڑی اہمیت واضح ہوئی تھی. عام اگر فضا صاف ہو تو شاید انسان کو زندگی کے آخری لمحے تک بھی بالکل یہ درک نہ ہو کہ اب مجھے آکسیجن کی ضرورت ہے. درست فرمایا آپ نے. یہ اس کی ایک نعمت ہے جی بالکل, کہ جس کی دائمی ضرورت ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جب رات سو رہے ہو تو آکسیجن کی ہمیں ضرورت نہیں. بالکل. یا ہم مثلاً کہیں اور چلے جائیں تو آکسیجن کی ضرورت نہیں, اور وہ بھی ایک صاف شفاف آکسیجن ہوا دائماً. بالکل. بس دیکھیں اس کی ایک نعمت کے ساتھ ہمارا رابطہ کیا ہوا, ہمیشگی ہے, ہمیشگی اور دائمی ہے. لیکن احساس کیا ہوتا ہے, نہیں ہوتا. انسان غافل ہے. بالکل. انسان کی توجہات جو ہے وہ کیا ہے, پراکندہ ہے, منتشر ہیں. بالکل. جب اس نعمت کو لیا جاتا ہے تو اس رابطے کو وہ درک کرنا شروع کرتا ہے. بالکل بالکل بالکل. آپ دیکھیں نا کووڈ کی آپ نے خوبصورت مثال دی, تو جی تب سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ ہم کتنی یہ بڑی نعمت ہے جو ہمیں فری میں مل رہی ہے. جب ڈاکٹر یہاں پہ وہ پیمانہ لگاتا ہے اور فیس لیتا ہے اس کی آکسیجن کی فیس لیتا ہے, پیمانہ لگاتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کی جو سانس لینے کا پیمانہ ہے جو اوپر جا رہا ہے تو ہم خوش ہو رہے ہیں, نیچے جا رہے ہیں تو تڑپ رہے ہیں کہ یار یہ گیا ہمارے ہاتھ سے. دوسری مثال آپ کی خدمت میں محسوس پیش کروں اور ناظرین کی خدمت میں بھی, مچھلی کو پانی کی کب ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. مچھلی کو پانی کی کتنی ضرورت ہے؟ بالکل. ہمیشہ ضرورت ہے, دائمی ضرورت ہے. بالکل بالکل. حالانکہ پانی نے مچھلی کو وجود نہیں بخشا, ایک انوائرمنٹ ہی ہے نا. جی بالکل. جی بالکل. اس کی علت جو ہے وہ پروردگار عالم ہے. جی. اس نے ایک نظام کے ذریعے سے اس کو خلق کیا ایک انوائرمنٹ کے اندر. اس انوائرمنٹ کی مچھلی کو دائماً ضرورت ہے. لیکن جو خالق حقیقی ہے, جو سب مخلوقات کی علت ہے, اس کی کتنی ضرورت ہے؟ دائمی ضرورت ہے انسان کو. ایسا نہیں ہے کہ کبھی اس کی ضرورت ہو گئی, مشکل پڑی تو اس کی ضرورت ہو گئی. جی. اس کو درک کرنا کمال عبودیت ہے. بے شک. یعنی جو انسان اس رابطے کو درک کرتا ہے کہ پروردگار عالم میں چل بھی رہا ہوں تو تیری ہی ضرورت ہے, چونکہ قدرت تیری ہے. میں بات کر رہا ہوں تو کلام کے پیچھے قدرت تیری ہے. بالکل بالکل. میں حرکت کر رہا ہوں تو تیری قدرت سے حرکت کر رہا ہوں. بالکل. لہٰذا انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بے نیاز ہوں. بالکل. انسان کے لیے بے نیازی عیب ہے. جی. جب انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہو گیا ہوں
تو وہ کیا کرتا ہے؟ متکبر ہوتا ہے. بالکل. وہ کیا ہے؟ مستغنی جب اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ شیطانی افعال اس سے اکڑنا شروع ہوتا ہے. جی. اور اکڑ جو ہے وہ شیطان کی جو ہے وہ علامت ہے، نماد ہے. جی بالکل. لہٰذا اس رابطے کو درک کرنے کے نتیجے میں کیا؟ انسان کی بندگی، انسان کے کمالات وجودی، انسان کا اس ہستی سے جو رابطہ ہے اس کو جب سمجھ لے گا، عبودیت کے کمال کی طرف بڑھے گا اور انسان کے قریب ہوگا. جب پروردگار عالم نے کہا کہ میں تمہارے قریب ہوں، مجھے کیا پکارو، ادعونی استجب لکم، جی. مجھے پکارو میں جواب دوں گا، جی استجابت کروں گا. بالکل بالکل. اور فرمایا کہ میں تو حبل الورید کے بھی زیادہ قریب ہوں. بے شک بے شک. کیا ہم بھی خدا کے قریب ہیں؟ وہ قرب کیسے ہوگا؟ اسی رابطے کو درک کرنے کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ قریب ہو سکتا ہے. ٹھیک. بس خلاصہ گفتگو ہوا کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اس رابطے کو ہم درک کریں، اور اس کے لیے متوجہ ہونا ضروری ہے، وگرنہ اس مچھلی کی طرح ہو جائیں گے کہ جو پانی میں ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس جگہ رہ رہی ہے. بڑی یہ بہترین مثال تھی مچھلی اور پانی کی بھی، انسان اور آکسیجن و ہوا کی بھی، جس سے ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا خدا کے ساتھ یہ رابطہ کیسا ہے. یہ جو نعمتوں کا رابطہ ہے، یہ جو خدا کا ہمیں وجود عطا کرنے کا رابطہ ہے، یہ دائمی ہے. اس کے لیے آیا کوئی اور بہترین مثال جسے فلاسفہ نے، متکلمین نے، عرفاء نے، علماء، دانشوروں نے آسان الفاظ میں یہی رابطہ سمجھانے کے لیے بیان کیا ہو کہ جس سے یہ دائمی رابطہ ہمیں سمجھ میں آئے؟ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت سوال. اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ الہیات کی، فلسفے کی، کلام کی اور قرآن کریم کی جو سب سے قیمتی ترین بحث ہے وہ یہی بحث ہے. ٹھیک. اس رابطے کا ادراک، چونکہ اس رابطے کے ادراک کے نتیجے میں آپ خالق ہستی کو کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، آپ خود کمال کی طرف بڑھ سکتے یعنی ہیں. دراصل آپ اپنے جو فلسفہ وجودی ہے، فلسفہ خلقت ہے، اس کو درک کر لیں گے. ٹھیک. بس دیکھا آپ نے. اور شریف ترین بحث ہے، قیمتی ترین بحث ہے. اس سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی اور ایسا موضوع نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں، کوئی ایسا سوال نہیں جو اس کے برابر ہو اہمیت کے لحاظ سے. اہمیت کے لحاظ سے. جی. چونکہ جب اس کو پہچانیں گے تو کس کو پہچان لیں گے؟ اس رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو بھی. بے شک بے شک. اللہم عرفنی نفسک، بے شک. یعنی بات یہاں سے شروع کر رہے ہیں. اور یہ ناظرین بھی جانتے ہیں کہ غیبت امام کے زمانے میں یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا، سفارش کی گئی ہے، سفارش کی گئی. اللہم عرفنی نفسک، عرفنی نفسک، مجھے تو پہچنوا. بے شک. مجھ میں یہ صلاحیت نہیں، خدا تو میری رہنمائی کر. آپ دیکھیں یہاں اپنے رابطے کو ضعیف کر دیے، یعنی میں کچھ بھی نہیں. بے شک. تو ہی تو ہے. یعنی یہ جو معرفت ہے اس میں بھی میں نیاز مند ہوں، میں محتاج ہوں، میں جو ہے منفعل ہوں. بالکل. میں دائماً اپنے فقر کا احساس کر رہا ہوں. بالکل بالکل. عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک یا نبیک. بالکل. جس کے نتیجے میں رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، اور جس کے نتیجے میں حضرت حجت اجل اللہ فرجہ. بس آپ نے دقت فرمائی ناظرین کے یہ خداوند متعال کی معرفت ایسی معرفت ہے کہ جس کے ضمن میں آپ رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تمام ائمہ کی، سید الشہداء علیہ السلام کی اور حضرت حجت کی معرفت کو حاصل کر رہے ہیں. یعنی آپ کی زندگی کا ہدف حاصل ہو رہا ہے. آپ کی زندگی کا ہدف یہ نہیں ہے کہ آپ بزنس کریں، ہاں وہ کرنا چاہیے. آپ کی زندگی کا یہ ہدف نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بڑے بڑے محلات بنائیں اور پھر دنیا سے چلے جائیں. وہ بھی ایک وسیلہ ہے. بالکل. کس تک؟ اپنی زندگی کے اس عالی اور متعالی ہدف کو حاصل کرنے کی. لیکن وسیلہ ہے، وسیلہ ہی رہنا چاہیے. وسیلہ ہے، وسیلہ ہی رہنا چاہیے. اس سے دل بستگی اور دل لگی اور اس سے عشق کی حد تک نہیں جانا چاہیے. مثالوں کو ذرا بیان کر دیجئے جو اصل سوال تھا. جی، اصل سوال میں عرفاء نے اس قیمتی ترین اور پیچیدہ ترین بحث کو بیان کرنے کے لیے چند تماثیل کو جو ہے وہ بیان کیا ہے اور تشبیہات سے جو ہے اس مطلب کو بیان کرنے کی کوشش کی. مثلا پہلی تشبیہ کہتے ہیں کہ
پروردگار عالم کے ساتھ انسان کا رابطہ ایسا ہے جس طرح کے آفتاب کا اس کی کرن کے ساتھ رابطہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اب دیکھیے اس تمثیل کے اندر، اس تشبیہ کے اندر بہت اعلیٰ ترین مطلب ہے۔ اصلاً کرن کا کوئی الگ سے وجود ہی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کرن باہر سے اڑ کے آئی اور سورج سے اس نے رابطہ قائم کر لی۔ ٹھیک، یعنی وہی قرآن کی آیت کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو۔ بے شک، کس لحاظ سے؟ ہستی کے لحاظ سے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کرن کا الگ سے وجود تھا اور وہ آئی اور اس نے سورج سے اتصال کر لیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کرن عین آفتاب ہے، ہم کہیں کہ یہ آفتاب ہے، اس کرن کو کہیں کہ یہ آفتاب ہے۔ جی بالکل، یعنی کتنی خوبصورت ہے، یعنی بے شک، بے شک۔ شرک سے بھی دور رکھا اور معرفت کے بھی قریب کیا، اور بالکل۔ معرفت کو بھی کما حقہ سمجھانے کی کوشش کی۔ بالکل بالکل، اور اگر آفتاب اور کرن کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے تو کرن عدم ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں کہ وہ چھپ گئی اور دوبارہ آ جائے گی، نہیں، عدم۔ یعنی خود جو صحنہ ہستی ہے، جو میدان ہستی ہے، اس سے ہی گویا غائب ہے وہ۔ ٹھیک، دوسری تمثیل جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ سمندر ہے اور اس میں اٹھنے والی لہر ہے یا بالکل، لہریں ہیں۔ جی بالکل، لہریں الگ سے وجود نہیں رکھتی۔ بالکل، آپ کہیں کہ پانی کے اندر لہریں چھپی ہوئی ہیں، لہریں اٹھتی ہیں اور پھر غائب ہو جاتی ہیں۔ بالکل، ایسا نہیں ہے کہ اصلاً لہروں کو اس سمندر کی ضرورت ہی نہیں ہے، دائماً ضرورت ہے۔ جب جی تک بالکل۔ سمندر نہیں ہوگا لہریں نہیں ہوں گی۔ کہاں جاتی ہیں؟ اسی سمندر کے اندر۔ اور اسی بالکل، کو عرفاء نے بیان کیا، پروردگار عالم تو ایک بحر بے کراں ہے، بالکل، ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ پلٹ کے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کو اس تشبیہ سے جو ہے اور اس استعارے سے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جی ٹھیک، جی بہت شکریہ۔ یہ بہت ہی بہترین مثالیں تھیں جو آپ نے بیان کی۔ یہ تقریباً وہ مثالیں ہیں جو مسلمان علماء نے بیان کی ہیں، وہ چاہے فلاسفہ ہوں، چاہے متکلم ہوں، چاہے عرفاء ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی فلسفہ میں اور مغربی تفکر میں بھی خدا کی معرفت اور خدا کے قائل ہمارے پاس فیلسوف موجود ہیں کہ جو خدا کے وجود کے بھی قائل ہیں اور انسان کا اور خدا کا جو رابطہ ہے اس میں اس فقر اور غنا کے بھی قائل ہیں۔ انہوں نے بھی کوئی اس موضوع پر مثال دی ہے، سمجھانے کے لیے تمثیل بیان کی ہے؟ بہت خوبصورت سوال آپ کا۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں، ایک بار جو ہے ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کی توجہ کو مبذول کروانا چاہیں گے اس نقطے کی طرف کہ جو دو استعارے اور تشبیہ میں آپ کی خدمت میں بیان کی، اس میں موج یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے سمندر کی ضرورت نہیں ہے، کبھی بھی یہ نہیں بالکل، کہہ سکتی، اور نہ ہی آفتاب کی کرن یہ کہتی ہے کہ مجھے اصل ضرورت ہی نہیں۔ یا ایک لمحے کے لیے بھی وہ اگر استغنا کا اظہار کرے اور بے نیازی کا اظہار کرے تو کیا ہو جائے گی؟ عدم ہو جائے گی۔ بس ہمارا جو رابطہ ہے پروردگار عالم سے وہ ایک لحظے اور ایک لمحے کے لیے بھی استغنا نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک، دائماً محتاج ہے۔ ربی لا تقلنی علی نفسی طرفتن عینا ابدا، سید الساجدین علیہ السلام۔ خدایا اس رابطے کو سید الساجدین بیان کرنا چاہ رہے ہیں، دراصل یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ضرورت دائمی ہے۔ اب جو آپ نے سوال فرمایا، دیکھیں وہاں پہ مسیح متکلمین بھی ہیں اور فلاسفر بھی ہیں، جی بالکل، انہوں نے بھی جو تشبیہات اور جو استعارے بیان کیے ہیں خوبصورت ہیں، لیکن اس لطافت کے ساتھ ہمیں وہاں نہیں ملتا۔ بالکل، مثلا دیکھیں وہاں کے جو فلاسفر ہیں انہوں نے کہا کہ درست ہے کہ پروردگار عالم جو خالق ہے اس پوری کائنات کا، لیکن اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن اس رابطے کی دائمی اصلا ضرورت ہی نہیں۔ ٹھیک، اصلا اس نے بنا دیا، اس کائنات کو بنا دیا اور بس کائنات چل رہی ہے، اس کے اندر علت و معلول اور متعدد قوانین جو ہیں حاکم ہیں اور وہ چل رہی ہے۔ ٹھیک، اس کے اندر ایک ایسا سسٹم آٹومیٹک رکھ دیا۔ اس کی جو مثال دیتے ہیں مسیح متکلمین، وہ کہتے ہیں جیسے مثلا گھڑی ساز کی مثال ہے، کہتے ہیں یہ پوری کائنات جو ہے وہ ایک گھڑی ہے، بالکل بالکل، چابی والی، تو جو میکینک ہے، جو گھڑی ساز ہے، اس نے کیا کیا؟ اس کو چابی دے کے چھوڑ دیا اور ایسے ہے کہ اب وہ چلتی رہے گی، ہمیشہ چلتی رہے گی، ہمیشہ چلتی رہے گی۔ یعنی دیکھیے
وہ لطافت اور وہ باریکی معرفت کی وہ اس تمثیل میں نہیں ہے. ٹھیک یعنی یہاں پہ بے نیازی کا ایک احساس ہے، وہ قرب انسان جو ہے وہ احساس نہیں کرتا. ٹھیک وہ ایک جو فقر دائمی ہے وہ بھی اس کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا. یعنی بہت دیکھیں فاصلہ ڈال دیا نا. یعنی ابتدا میں تو ہمیں ایک فقر ہے، احتیاج ہے خدا کی، لیکن اس کے بعد جب ہم بن گئے ہیں، جب گئے وجود تو میں آ بس گئے، تو اب پھر ہم چل رہے آزاد ہیں، ہیں. خود درست مختار ہے، ہیں، وہ خود سے ہمارا چل رہے ہیں. خالق ہے، جی لیکن دائمی ضرورت یہ نہیں وہی ہے. بات ہو گئی، بحث ہو گئی کہ جو ہم اپنے علم کلام میں، علم فلسفہ میں کرتے ہیں کہ آیا ہم صرف کیا وجود میں خدا کے محتاج ہیں یا بقا میں بھی خدا کے محتاج ہیں. بس آپ نے توجہ فرمائی. سامعین کے جو پہلے والی دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کیں، وہاں پروردگار عالم وجود دے بھی رہا ہے ہمیں، اس وقت بھی محتاج ہیں، اور بقا کے اندر بھی ہم محتاج ہیں. جی بالکل. بس اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جی. اور بھی ایک مثال دیتے ہیں، مثلا کہتے ہیں دیکھیں ایسے جیسے مثلا ایک انجینئر ہے وہ نقشہ بناتا ہے، جی اور جی ایک بالکل. کنسٹرکٹر جو ہے وہ جی. آتا ہے وہ بلڈنگ بنا دیتا ہے. اس کے بعد اب وہ اس چلے نے بنا جاتے دیا، ہیں، ایون مر جاتے ہیں، لیکن بلڈنگ کھڑی ہے. بلڈنگ کھڑی. یہ رابطہ، وہ لطافت، وہ باریکیاں جو عرفان کی ہیں اور معرفت کی، وہ بتانے سے قاصر ہے. عرفان اور فلسفہ اسلامی کی جو ہیں، جی جی یعنی جی یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر. اس سے زیادہ خوبصورت معاصر کے جو اسلامی فلاسفر ہیں انہوں نے مثالیں دی ہیں، اور صدرہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے. رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امیر المومنین سے جو یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کو ہمارے معاصر کے فلاسفہ نے اور متکلمین نے اور حتی صدرہ نے بھی اس کو ذکر کیا. یہ بہت ہی لطیف ہے. ٹھیک. یعنی یہ ان دو سے بھی زیادہ مطلب کو پہنچانے میں رسا ہے. ٹھیک. کیا مثلاً کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے نفس کی طرف توجہ کریں. جی. آپ کا نفس جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے. بالکل. اب ارادہ کرنا آپ کے نفس کا ایک فعل ہے. بالکل. پہلے ارادہ نہیں تھا. ٹھیک. نفس نے کیا کیا؟ اس کو ایجاد کیا. بالکل. ہمارے وجود میں ایجاد اس کو کیا کیا؟ اس کو وجود کے اندر ایجاد کیا ہے. ٹھیک. جب تک آپ کے نفس کی توجہ اس ارادے کی طرف ہے، بالکل بالکل، وہ باقی ہے، وہ ارادہ باقی ہے. اب جو ہی آپ نے کوئی اور ارادہ کیا، وہ ارادہ عدم. اس ارادے سے توجہ ہٹائی، یہ ارادہ ختم ہو جائے گا. بس دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے نفس کے اندر اگر دقت کریں تو نفس نے ایک ارادہ کیا، نیت کی. وہ نیت اس وقت تک ہے جب تک نفس کی توجہ ہے. جی جی. یعنی کیا ایجاد میں بھی ضرورت ہے اور بقا میں بھی ضرورت ہے. کہا کہ پروردگار عالم کی مثال بھی ایسے ہے کہ تمام مخلوقات کو ایجاد کرنے کے لیے بھی سب محتاج ہیں، اور اپنے وجود کے اندر رہنے کے لیے بھی، اپنی ہستی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی بالکل بقا میں بھی محتاج. تصورات کی مثال دی، ذہن اور تصورات. جی. انسان کے ذہن اور تصورات بھی ایسے. آخری بات خدمت میں عرض کریں کہ دیکھیں، ذہن اور تصورات کا رابطہ بھی اسی طرح ہے. ٹھیک. کہ جب ایک دفعہ ایک تصور کو ایجاد کرنے کے لیے ہمارا ذہن جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس تصور کو ایجاد کرتا ہے. ٹھیک. اس کی بقا کب تک ہے؟ جب تک ہمارے ذہن کی اس طرف توجہ ہے. جی بالکل. اور پھر اگر توجہ ہٹتی ہے تو وہ عدم کی وادی، وہ تصور بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ تصور بھی ختم ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ. آپ نے بڑی ہی آسان مثالوں کے ذریعے سے انسان اور خدا کے رابطے کی نوعیت کو بیان کیا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو بھی ان مثالوں سے، جو کہ ڈاکٹر صاحب نے واقعاً بڑی ہی آسان اور عام فہم مثالیں دی ہیں کہ جن کو ہر انسان، ہر سطح کا انسان سمجھ سکتا ہے، ان مثالوں کے ذریعے سے آپ کو انسان اور خدا کے دائمی رابطے کی نوعیت کا علم حاصل ہو گیا ہوگا. اس رابطے کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اور امیدوار ہیں کہ ہم اپنے اور خدا کے اس رابطے کو سمجھنے کے بعد اس رابطے کی طرف توجہ بھی رکھیں اور اس رابطے کو باقی بھی رکھیں، تاکہ ہمارے اندر خدا کی معرفت میں اضافہ ہو. بہت شکریہ. اسی نقطے کے ساتھ آج کی اس قسط کا اختتام کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.